بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ نقل ہے کہ یہودیوں کا ایک بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ بایزید نے کہا دوں گا۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ کہا دوں گا، یعنی یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ کہا کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو؟ فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو؟ فرمایا لوح و قلم کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں ہے۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ فرمایا تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ چار ہے، ان کا پانچواں نہیں ہے۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جن کا 6 نہیں ہے۔ کہا ایسا 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں ہے۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں ہے۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو؟ فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، ان میں 9 نہیں ہے۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہ ہو؟ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں ہے؟ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 10 ہیں، 11 نہیں ہے۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں ہے؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں ہے؟ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے، 13 نہیں ہے۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں ہے؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں ہے۔ اب وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال فرمایا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا ہے۔ اور کہا بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعہ کا دن ہے۔ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر کی رات ہے۔ کہا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا رمضان المبارک۔ کہا بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں سوائے عورت کے بڑے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اب بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، ان سے بات کی۔ قرآن میں ہے اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو وہ ان 14 کے 14 نے یا اے اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا، ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ قرآن میں ہے ارے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ بچوں کا ہے، نہ تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل اور خوار کر کے چھوڑے گا۔
کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردہ کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، ان میں دونوں سچے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی سوالات ہیں لیکن وقت بہت ہو گیا اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا ہاں دوں گا۔ فرمایا ما مفتاح الجنہ، مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اب آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے، اس مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے، جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت قرآن میں ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، حضرت آدم کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ تو ہی ہمارا جد اول ہے، تو ہی ہمارا سب سے بڑا ہے، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے، وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جس کے اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ واقعہ کا حاصل یہ ہے کہ اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا۔ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گے؟ دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، معاف کرنا دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی قارون والا ہے۔ مال اور مال ہو، پیسہ ہو اور پیسہ ہو، دروازہ بند ہو تو آج کوئی کھلوا کے دکھائے۔